السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آج کا ویلاگ بڑے مزے کا ہونے والا ہے جناب۔ ویلاگ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جس طرح آج مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ تاریخی پریس کانفرنس ہوگی، کیونکہ جس طرح اس نے بولی ہے اور جو باتیں کی ہیں، یہ چیز میں اتنے عرصے سے انتظار کر رہا تھا کہ کوئی بولے۔ میں تو خیر ظاہر سی بات ہے کوئی سیاسی فگر نہیں ہوں، نہ میں کوئی اتنی نون پرسنالٹی ہوں، لیکن میں اس چیز کا اتنی دیر سے انتظار کر رہا تھا۔ اور آج ایکچولی ہوا یہ ہے کہ آج جب یہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو کمشنر راول پنڈی نے ایک جو ہے نا وہ ایک، میں تو اس کو چول ہی کہوں گا، نہایت ہی فضول سی پتہ چل رہے ماری اس نے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کہا جی میں نے دھاندلی کروائی ہے، میرے خون کے آنسو، میں خودکشی کرنے لگا، میں اس طرح نہیں مرنا چاہ رہا، تو میں نے سب کو جتوا دیا، مسلم لیگ نون والوں کو، بلا بلا بلا۔ ٹھیک ہے، وہ باقی باتیں میں علیحدہ اس کا ویلاگ میں کر لوں گا۔ اچھا، تو یہ جناب صاحب نے کہا تو اس کے بعد میڈیا نے نا پانی میں مدانی پھیرنا شروع کر دی۔ اب ایسی فضول قسم کے، نہ اس نے پریس کانفرنس میں کوئی ثبوت پیش کیا، نہ کچھ کمشنر تھا اس کا کوئی ایڈمنسٹریٹو لیول پہ تھا، اس کا کوئی الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی رول نہیں تھا، تو وہ اثر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی کہ کوئی آرڈر اگر دیتا تو ڈسٹرکٹ آر او دے سکتا تھا، وہ کمشنر ویسے دے سکتا تھا، پر زبردستی کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ۔ اینی ہاؤ، تو انہوں نے میں جیو دیکھ رہا تھا، جیو پہ انہوں نے بلانا شروع کیا۔ یہ آیا چودھری دانیال ہے میرے خیال میں، وہ آیا، اور یہ آیا رانا ثناء اللہ، ایک دو اور آئے مسلم لیگ نون سے۔ اتنے فضول میں کہتا ہوں، یعنی کہ بحث کیا کر رہے ہیں، وہ جی اس کی دماغی حالت کا سارا دیکھنا چاہیے۔ یار آپ کی اپنی دماغی حالت مجھے لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر آیا ہے اس طرح کہ گھٹیا بیان دے رہا ہے تو وہ پاگل نہیں ہے، وہ کسی پلانڈ وجہ سے آیا ہوا ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہو کہ جناب صاحب دماغی حالت، او بھائی جان اس کو چھوڑیں، یہ آپ کے پاس موقع تھا کہ آپ اس کو، جسے کہتے ہیں نا لمیا پا دینا، اس کو لمیا پا کے رگڑ دینا تھا۔ فضول قسم کی، کسی کو میڈیا کو ہینڈل ہی نہیں کرنا آتا۔ وہ پی ٹی آئی والے تو کھلا کھیل رہے ہیں۔ وہ اتنا مجھے غصہ چڑھا، میں نے ٹویٹر پہ بھی اتنی بار لکھا کہ یار خدا کا نام ہے۔ اور ایون کہ شرجیل میمن نے آ کے جو ہے نا وہ لاجیکل بات کی تھی کہ بھائی جان بتائیں کمشنر کا رول کیا ہوتا ہے۔ یعنی کہ نون لیگ جس پہ الزام لگ رہے ہیں وہ نہیں بول رہی صحیح طرح، پھر اللہ اللہ کر کے مریم اورنگزیب آئی۔ پہلے تو مریم اورنگزیب کی جو ویڈیو ہے نا اس کے کچھ کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان پہ جو حملہ کیا تھا نا اس گروہ نے 2013 میں، جب 14 میں جب چائنا کا صدر آ رہا تھا، اس وقت اس فتنے کو ختم کرنا چاہیے تھا، اس کا سر قلم کرنا چاہیے تھا ان فتنوں کا۔ یہ وہی فتنہ ہے جس نے وہ ریڈیو پاکستان پر تب حملہ کیا تھا، ڈی چوک پہ قبریں کھودی تھی، گندے کپڑے سپریم کورٹ کو بند کیا تھا، پوری پارلیمان کو بند کیا تھا۔ یہ وہی فتنہ ہے، یہ وہی فتنہ ہے۔ اسی فتنے نے پھر آر ٹی ایس بٹھایا، مینڈیٹ چوری کیا، ملک کو معاشی طور پر مفلوج کیا، معاشرتی طور پر مفلوج کیا، سیاسی طور پر مفلوج کیا۔ یہ وہی فتنہ ہے جس نے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے کہ میں ملک کو ڈیفالٹ کر کے گیا ہوں، اس ملک کو نہیں تم نے مدد دینی۔ یہ وہی فتنہ ہے جس نے دوبارہ ملک کے اندر دہشت گردی واپس لے کر آئے۔ یہ وہی فتنہ ہے جس نے دوبارہ سے 9 مئی والے واقعات کیے، لوٹ لوٹ کے کھسوٹ کھسوٹ کے ملک کو چلے گئے۔ 9 مئی میں ریاست پر تل چڑھ دوڑے۔ اسی فتنے نے ریڈیو پاکستان پشاور پر حملہ کیا، یادگاروں پر حملہ کیا، شودا کی جی ایچ کیو پر حملہ کیا۔ ان کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہو رہی، ان کی بکواس ختم ہی نہیں ہو رہی۔ مطلب کہ کدھر ملک کو لے کے جانا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں ملک سے؟ آپ آ کے بتا دیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں ملک کو کرنا۔ مطلب ہم لوگ، پلیز I respect and I request everyone کہ ہم لوگوں کو سب کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ ملک کے کتنے کرٹیکل جنکچر سے گزر رہا ہے، اتنی کرٹیکل کیفیت سے گزر رہا ہے کہ یہ سب کا نقصان ہو جائے گا اگر کوئی بڑا نقصان ہو گیا تو۔ پلیز ہولڈ یور ہارسز، پلیز خدا کا واسطہ ہے ایک ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ آپ نے الزام لگایا ہے، آپ ثبوت دیں۔
आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं। वो पूरा बयानिया बड़ा अच्छा बयानिया जी, इमरान खान का इतना अच्छा बयानिया है, उसका आप मुकाबला ही नहीं कर सकते। हाँ, हम नहीं कर सकते। हम अपने कौमी राजों को लहरा लहरा कर बयानिया नहीं बना सकते। हम GHQ पर, हम एम्बुलेंस पर, हम जिना हाउस पर हमले कर कर बयानिया नहीं बना सकते। आई कंसीड। हम झूठ को बेचकर इस अवाम को मुश्किलात में डालकर बयानिया नहीं बना सकते। अभी आपने क्लिप देखे। अब इसमें मैं भी, अब ये जो है ना सारे नहीं है, लेकिन मैं भी इसमें जो सबसे मेरा इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि ये बयानिया खेला जाता है। सहाफ़ियों को चेक करें, ये जी बयानिया नहीं अच्छा लेके है भाईजान। बयानिया के से आपके पेट भरने हैं कि मुल्क की तरक्की से पेट भरने हैं। इमरान खान के पास अच्छा बयानिया, जो सबसे ज़्यादा झूठा उसका ज़्यादा अच्छा बयानिया। जिस बयानिए को ज़्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया जो ज़्यादा लेके चलेगा वो अच्छा बयानिया हो जाएगा। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके सामने 1000 बंदे हों, 999 बंदे झूठ बोल रहे हैं और एक सच बोल रहा हो ना, तो आप कहेंगे क्योंकि 999 बोल रहे हैं इस वजह से सच है। बिल्कुल ये बात उसने बिल्कुल सही बात की कि आप चाह क्या रहे हैं मुल्क के साथ? सिर्फ फसाद। और मैं आपको बात बताऊं कि इमरान खान की सियासत का जनाजा निकल जाएगा अगर ये पार्लियामेंट में जाके इसने पार्लिमानी सियासत की। ये मुल्क में, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मुल्क में सिर्फ़ और सिर्फ एक प्लान के तहत आ रहा है और ये इसको तबाह करने के लिए आ रहा है। उसका नहीं है सियासत करना प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम यह है कि मुल्क में इंतशार किस तरह फैला जाए, और वो उस पर काम करता है। वो कहता है कि अगर हुकूमत में आऊँगा, हुकूमत में आके उसने मुल्क को तबाह करना है, अगर मैं नहीं आऊँगा तो मैं बाहर बैठ के तबाह करूँगा इंतशार से। यानी कि ये कोई बात है? फॉर्म 45 नहीं, फॉर्म 45 क्या है? मीडिया की क्लिपिंग दिखा रहे। मीडिया खुद 2 नंबर बेईमान किस्म का मीडिया। ये सब इस वक्त पैसे की गेम हो रही है। मैं आपको ये बात बताऊं, मैं मीडिया पे भी अभी बार बार अब मैं इस पर जो है ना वो वीडियो करूँगा। मीडिया जो है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा रहा है। मीडिया का मकसद ये है, देखिए आज अगर पॉपुलर नवाज शरीफ हो जाए ना कंपेयर टू इमरान के, तो मीडिया उसके नाम लेगा, सोशल मीडिया उसका नाम लेगा, सोशल मीडिया उसके टैक्स चलाएगा, क्योंकि कमाई है। अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि मलिक रियाज पूरी तरह पुश कर रहा है, पूरी फंडिंग कर रहा है। आज तो मलिक रियाज साहब ने बोल भी दिया कि मैं नहीं हूँ, जबकि मलिक रियाज साहब ने खुद बयान दिया हुआ है कि मैं तो पहिए लगाता हूँ फाइलों को। तो जिस बंदे ने सारा इतनी 2 नंबरी काम किया हो वो अब नहीं करेगा और मीडिया को खिला रहा है। मैं बार बार मेरी पिछली वीडियोस भी देख लें कि मैं यही कहता आ रहा हूँ कि ये मीडिया जो है ये बहुत ख़तरनाक है। ये जो कहते हैं ना पब्लिक देखना चाह रही है, पब्लिक जानना चाहती है, कुछ जानना नहीं चाहती। पब्लिक जो है उसको पागल बनाया जाता है, उसको एक नैरेटिव बार बार झूठ के साथ किया जाए। आज भी वो मरीम औरंगज़ेब कह रही है कि जी सबूत लेके आए। नहीं जी, मीडिया वाले क्या कह रहे हैं, नहीं जी सबूत तो वो एक अलग बात है, पर उन्होंने इल्ज़ाम तो लगाया। वाह भाई वाह, हर कोई, अब मैं क्या कहूँ कि डैश बिल्ला मुंह उठा के अगर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दे तो इस तरह काम चलेंगे दुनिया के। यानी कि मैं इल्ज़ाम लगा दूं कि जनाब साहब सदर ने मेरी जो है वो घड़ी चोरी कर ली है, तो फिर वैसे सलमान ये तो इल्ज़ाम लगा सकता है कि इमरान ने घड़ी चोरी की है, लेकिन मैं ये इल्ज़ाम लगा दूं और पुलिस के थाने में चला जाऊं, जी FIR काटे सदर के ख़िलाफ़, ये चले सदर को तो इम्यूनिटी है, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ FIR काटे, तो वो पहले पूछेंगे नहीं भाईजान सबूत क्या है? यानी कि हद होती है यार। वही उसने चीख चीख के कहा, और यही बात है कि आपका मकसद क्या है। और मकसद मैं आपको बात बताऊं, उसने साफ अल्फाज में नहीं कहा, लेकिन उसके भी कहने का मतलब है, और मैं खुल के बात कर रहा हूँ, मकसद है इस मुल्क को तोड़ना। मैं आपको बात बताऊं कि मुझे नहीं लगता कि अगर इस फितने को छोड़ा गया इसी तरह खुलेआम और इसका एहतसाब ना किया गया, 9 मई के दहशत गर्दों को ना सज़ा दी गई, पता नहीं इस्टेब्लिशमेंट बैठ के कर क्या रही है, किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है, और इनका एहतसाब ना किया गया, तो मैं आपको पूरे गारंटी तो नहीं, अल्लाह ताला, मैं बात करते हुए खुद कह रहा हूँ मेरे मुंह में खाक, लेकिन मुझे पाकिस्तान का वजूद जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा। फिर 2 से मैक्सिमम 5 सालों के दरमियान
مجھے لگتا ہے کہ یہ فنش ہو جائے گا. یہ عرب سپرنگ میں بھی انہوں نے یہی موومنٹ چلائی تھی, باہر سے فنڈڈ تھے, سوشل میڈیا کو یوز کیا گیا, نوجوانوں کو پاگل بنایا گیا, اس کی تشہیر کی گئی, اس کو بڑا ایک گلیمرائز کیا گیا, اور لیبیا, عراق, سارے ملک شام وہاں پہ تباہ و برباد ہو گئے. تو یہ اس کا حل یہی ہے. اور آخر میں سب جو کہوں گا, جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ مریم اورنگزیب کو شاباش ہے, سارے بے وقوف گدے نون لیگ کے جو کہ جانتے نہیں کہ اپرچونٹی کس طرح اویل کرنی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولو, اور اس نے بھی یہی بات کی تھی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے جھوٹ بولا, آپ اس سے زیادہ بڑا جھوٹ بولیں پھر آپ کا بیانیہ بکے گا. بالکل جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں, لیکن اپنی بات سٹرونگلی کہو جس طرح اس نے کہی. جس کو نہیں میڈیا پہ بولنا آتا, نون لیگ والوں کو چاہیے کہ انہیں پیچھے رکھے. بولنے کے لیے بہتر ہے مریم اورنگزیب ہے, احسن اقبال ہے, پھر آپ کا وہ مصدق ملک ہے. اب احمد ملک خان جیسے بندے, اب وہ نہیں بات رہی. چیز میں کوئی جوش ہونا چاہیے, کوئی ایگریسونیس ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے بات میں ویٹیج ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ بولیں, پر یہ چیز نون کو دوبارہ ری وزٹ کرنا چاہیے. عظمہ بخاری ہے جو لاجکس کے ساتھ ود ایگزامپل بندہ بات کرے, تو شاباش ہے. شیرنیوں والا ویسے آج اس نے کام کیا. میں نون لیگ کا تو بالکل حمایتی نہیں ہوں ایز سچ, لیکن مزہ آیا ہے کہ اس نے صحیح پوائنٹ کیا ہے جو کہ ایکچول بات ہے. اور وہ بات جو ہے وہ ایک کامن پاکستانی کی آواز ہے جو کہ عمران خان کو فتنہ سمجھتی ہے. تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. میں بھی اپنے جہاد پہ لگا ہوا ہوں, اور آپ کا بھی جہاں پہ ہمت ہو, جہاں پہ آپ بول سکے, ضرور اس فتنے کے خلاف بولنا چاہیے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.